بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے دنوں جاوید چودھری کا ایک ویلاگ سننے کا اتفاق ہوا۔ جاوید چودھری صاحب ہٹلر کی کہانی بیان کر رہے تھے کہ جیل میں ایک صحافی ہٹلر سے ملاقات کے لیے آیا تو اس نے ہٹلر سے پوچھا کہ آپ جیل میں سہولیات کیوں نہیں مانگتے؟ ہٹلر نے جو جواب دیا وہ سننے اور سمجھنے کے قابل ہے۔ اس جواب سے یہ قول سچ ثابت ہو جاتا ہے کہ اچھی بات دیوار پر بھی لکھی ہو تو اسے پڑھ کر عمل کر لیں۔ ہٹلر نے کہا کنگ یعنی بادشاہ کبھی مانگتا نہیں بلکہ وہ آرڈر دیتا ہے، اور جب وہ آرڈر یعنی حکم دینے کی پوزیشن میں نہ ہو تو خاموش رہتا ہے۔ آپ یقین مانیے یہ فکرے سن کر میرے ذہن میں پہلا خیال نواز شریف، مریم نواز شریف اور عمران خان کے بارے میں آیا، کیونکہ ان تینوں کا عروج و زوال میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، باقیوں کے بارے میں تو صرف سنا ہے۔ 3 مرتبہ کا وزیر اعظم اپنی بیٹی کو لے کر جہاز سے اترا اور سیدھا جیل پہنچ گیا، جہاں اسے زمین پہ سلایا گیا۔ جیل کے حالات ان دونوں کے لیے کیسے تھے یہ صرف میڈیا سے ہی پتہ چلتا تھا یا صحافیوں کے کالم سے کچھ معلومات حاصل ہوتی تھیں۔ ہاں، مگر مجھے یاد ہے جس دن کلثوم نواز صاحبہ کی ڈیتھ ہوئی، اس دن باپ، بیٹی اور داماد تینوں کی حالت دیکھ کر اس دکھ کو دل سے محسوس کیا۔ مجھے امید تھی کہ شاید اب یہ جیل واپس نہ جائیں، مگر پھر تینوں کی واپسی ہوئی۔ بعد میں سنا کہ نواز شریف نے جیل میں اپنی محبوب بیوی کے جنازے میں شرکت کے لیے دی گئی درخواست پر سائن نہیں کیے تھے، بلکہ شہباز شریف نے اس درخواست پر دستخط کیے تھے۔ نواز شریف، مریم نواز شریف، کیپٹن صفدر تینوں کو دیکھ کر ایسے لگتا تھا جیسے کسی نے انہیں نچوڑ کر رکھ دیا ہو، لیکن میں نے نہ کسی رہنما اور نہ ہی شریف خاندان کے کسی بندے کے منہ سے گلہ سنا۔ ان باتوں نے قوم کے دل میں ان کی محبت کو اور مضبوط کیا، ان کے احترام میں مزید اضافہ کیا۔ اسی صبر اور گریسفل ضبط کا نتیجہ ہے کہ آج ہر کوئی نواز شریف کی بات کو اہمیت دیتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ کیوں اقتدار کا ہمہ بار بار نواز شریف کے سر پہ بیٹھتا ہے۔ اب بات کریں امت مسلمہ کے لیڈر عمران خان کی، جس کی گرفتاری کو روکنے کے لیے 9 مئی جیسا دلخراش واقعہ رونما ہوا۔ پورے ملک میں افراتفری پھیلائی گئی، پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کیا گیا، جادو ٹونے، چلے، شرکیہ کاموں کی بھرمار ہو گئی۔ آخر کار عمران خان گرفتار ہو ہی گئے۔ خیال رہے نواز شریف، مریم نواز شریف اور کیپٹن صفدر نے بے گناہ سزا کاٹی، جبکہ عمران خان کے گناہ گار ہونے کے ثبوت پوری قوم کے سامنے پیش ہوئے۔ آج عمران خان کو جیل میں تقریباً 15 دن ہو گئے ہیں۔ ان 2 ہفتوں سے ہر وقت عوام عمران خان کی فرمائشیں سن رہی ہے کہ کون سی ایسی چیز ہے جو عمران خان کو مہیا نہیں کی گئی، مگر پھر بھی ان کے گلے شکوے ختم نہیں ہو رہے۔ بشریٰ بیگم فرما رہی ہیں کہ عمران خان کے کندھوں کا گوشت غائب ہو گیا ہے۔ شاید وہ یہ بھول گئی ہیں کہ ان کے شوہر جیل کاٹ رہے ہیں۔ جیل جتنی بھی شاندار کیوں نہ ہو، ایک 72 سال کے بوڑھے کے لیے مشکل ہی ہے۔ لیکن وہ 72 سالہ بوڑھا سابق وزیر اعظم ہے تو اسے ہٹلر کا قول یاد رکھنا چاہیے کہ بادشاہ کبھی مانگتا نہیں۔ عمران خان کا بھی کوئی قصور نہیں، ساری زندگی چندہ مانگتے گزری، غریبوں کے چندے پہ عیش کی، بیوی بھی لنگر خانوں کا مال کھاتی ہوئی آئی۔ جب ایسے لوگوں کے ہاتھوں ملک کی باغ ڈور دی گئی تو وہ لوگ پاگل ہو گئے، لوٹ کا مال اکٹھا کرنے میں ہی لگے رہے۔ عمران خان نے بتا دیا وہ کنگ نہیں تھا، اس کے صرف پیروکار تھے جنہیں ادائیگیاں کی جاتی تھیں، اور وہ اپنے فالوورز کو مخلص کارکنان سمجھ بیٹھا۔ بیچارہ عمران خان جو جوسر اور کپڑوں کے سٹینڈ کی فرمائش دوسروں سے کرنے کا عادی تھا، اسے تو کنگ کی کرسی پر بٹھانا ہی زیادتی تھی۔ اب وہ جیل میں چیزوں کی فرمائش کیوں نہ کرے، لیکن پھر بھی میرا مشورہ ہے کہ عمران خان آپ گریس دکھائیں۔ اگرچہ آپ جانتے ہیں کہ آپ اقتدار کے کھیل میں اب آپ کی واپسی ممکن نہیں، پھر بھی باقی ماندہ زندگی عزت سے گزارنے کے لیے بہادری اور مردانگی کا سامنا کریں۔ عورتوں کے آنچل میں پناہ لینا چھوڑ دیں، کبھی حریم شاہ، کبھی جمائمہ، کبھی کسی کی ساس تو کبھی بشریٰ بیگم۔ کیا آپ کو فیور کرنے والا کوئی مرد بھی ہے؟ بس کر دیں اور اپنی بچی کچی عزت سنبھال کر خاموشی سے وقت گزاریں، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔